حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ہر لمحہ آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزارا۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو وقت کے بادشاہ نے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار میں جا کر چھپا دیا۔ جب آپ تھوڑے بڑا ہوئے اور آپ نے اعلان توحید کیا تو آپ کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ وہاں سے صحیح سلامت واپس باہر آئے تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بڑی منتوں مرادوں کے بعد آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد کی خوشی دی، اور جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں کھرے اترے، اور جس کے نتیجے میں پھر آپ کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست کا لقب عطا کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں، میں اس پر پورا ایمان رکھتا ہوں، مگر میری یہ خواہش ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اپنے ساتھ اچھی طرح ہلا لو، پھر انہیں ذبح کرو اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم اس طرح مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا منظر دیکھ سکو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں کو خوب کھلا پلا کر اپنے ساتھ ہلا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جناب کے پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور پھر دور سے کھڑے ہو کر آپ نے ان پرندوں کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت پوش ہڈی پہ لگ کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ چاروں پرندے بنا سروں کے ہلاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جٹ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردہ کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا تو ان کے دل کو قرار حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو، مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو کیا سبق سکھانے کی کوشش کی، اور یا اس واقعے میں ہم انسانوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ اصل میں یہ چاروں پرندے ہر ایک بری خصلت میں مشہور تھا۔ مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر نخوت اور غرور ہوتا ہے۔ ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اپنی ان چاروں خصلتوں کو ذبح کر دے، انسان اپنی شکل و صورت پر گھمنڈ کرنا شروع کر دے، اپنے اندر شہوت کے اوپر قابو پا لے، اپنی حرص اور لالچ کو قتل کر دے اور اپنی بلند پروازی اور اپنی چیزوں کے اوپر غرور اور تکبر کرنا شروع کر دے، تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جب کسی انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں بری خصلتوں سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دے اور ہمارے دل کو نور سے بھر دے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔